دنیا پر احسان ہے ہم، دنیا پر احسان ہے ہم. اور سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی شاندار نظم. سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں. جب لوگ خفا ہونے لگ جائے تو آپ سمجھ لینا آپ صحیح راہ پر ہے. چلے پہلے سنتے ہیں عمران بھائی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. کہ ہم سے روشن ہے دنیا، ہم سے روشن ہے دنیا. پلکیں بند ہوں اور ذہن میں آنکھوں میں وہ ایک نام تیر جائے تو مجھے سن کے بتانا کہ ہم سے روشن ہے دنیا، ہم سے روشن ہے دنیا، ہم سے روشن ہے دنیا. دنیا پر احسان ہے ہم، دنیا پر ہم سے روشن ہے دنیا، دنیا پر احسان ہے ہم، دنیا پر احسان ہے ہم. اور کھل جائیں سب کے اوپر، کھل جائیں سب کے اوپر. آپ کی زندگی کا شعر ہے یہ کہ کھل جائیں سب کے اوپر، کب اتنے آسان ہیں ہم، کب اتنے آسان ہیں ہم. اور درد ہے ساری دنیا کا، کیا کہنا، کیا درد ہے ساری دنیا کا، درد ہے ساری دنیا کا. بھارت کے عمران ہیں ہم، بھارت کے عمران ہیں ہم. گیتا ہے قرآن ہے ہم، خود میں ہندوستان ہے ہم. درد ہے ساری دنیا کا، بھارت کے عمران ہیں ہم، خود میں ہندوستان ہے ہم. اور ایک شعر جو ہے نا میرا من کر رہا ہے میں سہیل کے نام پڑھ دوں کہ پیار میں دھوکا کھاتے ہیں. سچا شعر لگے تو اچھا فیملی بھی آئی ہوئی ہے ہاں، اس لیے تو یہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ جا کر کے گھر پہ کچھ تھوڑی سی آپ کی خاطرداری بھی ہو. کہ پیار میں دھوکا کھاتے ہیں. پہلا مصرع آپ کو لگے گا کہ طنز ہو رہا ہے، لیکن دوسرے مصرے میں لگے گا کہ نہیں یار یہ جو یہاں جتنے بھی ایکس کارپوریٹر تھے جنہوں نے آ کر کے دعائیں دیں، جنہوں نے شال پیش کی، سارے شاعروں کو جس خلوص کے ساتھ میسور مہمان نوازی کرتا ہے، اور اس مشاعرے کے تمام منتظمین، تمام ذمہ داران، مجھے لگتا ہے ایک بار زوردار تالی ان کے لیے بجنی چاہیے کہ جس خلوص کے ساتھ ہم لوگ ٹریفک میں پھنسے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پوری ٹیم ہم لوگوں کو ٹریفک سے جام کا کچھ انتظام کرنے کے لیے آ جائے گی. تو یہ محبت ہے ان کی. لیکن یہ شعر سہیل کے لیے. تو نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. دوستو منتخب آج اس کتاب سے کچھ احادیث سنتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیہات کے رہنے والے ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، کسی کو ان کا شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز پڑھا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کیا کرو اور رمضان کے روزے رکھا کرو. ان صاحب نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو اعمال آپ نے فرمائے ہیں ویسے ہی کروں گا، ان میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا.
پھر جب وہ صاحب چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ ان کو دیکھ لے۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل نجد میں سے ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، ہم ان کی آواز کی کھنکھناہٹ تو سن رہے تھے لیکن فاصلہ پر ہونے کی وجہ سے ان کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے اعمال کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا دن رات میں 5 فرض نمازیں ہیں۔ ان صاحب نے عرض کیا کیا ان نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نماز میرے اوپر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، لیکن اگر تم نفل پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے روزے فرض ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کیا ان روزوں کے علاوہ بھی کوئی روزہ مجھ پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، مگر نفل روزہ رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اس پر بھی انہوں نے عرض کیا کیا زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی صدقہ مجھ پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، مگر نفلی صدقہ دینا چاہو تو دے سکتے ہو۔ اس کے بعد وہ صاحب یہ کہتے ہوئے چلے گئے اللہ کی قسم میں ان اعمال میں نہ تو زیادتی کروں گا اور نہ ہی کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس شخص نے سچ کہا تو کامیاب ہو گیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت سے جو آپ کے گرد بیٹھی تھی مخاطب ہو کر فرمایا مجھ سے اس پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، فقر سے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، جان بوجھ کر کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے اور شرعی احکامات میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور جو شخص شرک کے علاوہ ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے اور پھر دنیا میں اس کو اس گناہ کی سزا بھی مل جائے جیسے حد وغیرہ جاری ہو جائے تو وہ سزا اس کے گناہ کے لیے کفارہ بن ہو جائے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی گناہ کی پردہ پوشی فرمایا اور دنیا میں اسے سزا نہ ملی تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، چاہے وہ اپنے فضل و کرم سے آخرت میں بھی درگزر فرمائے اور چاہے تو عذاب دے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ دوستو ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ملتے ہیں اور دوسری ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔